بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معزز سامعین، آپ لوگ بھی کافی دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی عربیہ کی حکومت نے کس قدر ظالمانہ رویہ اپناتے ہوئے جماعت تبلیغ کے اوپر وہاں کام کرنے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ بڑی افسوس اور احساس کی بات ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہمارے جو اہل حق علماء ہیں، جو ہمارے مخلص علماء ہیں، انہوں نے آوازیں بلند کی ہے۔ اس میں چاہے ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند ہو، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تو باقاعدہ ایک خط جاری کیا گیا ہے، ایک پیغام روانہ کیا گیا ہے، جس کے اندر دارالعلوم کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے اپنے اس پیغام کے ذریعے سے دارالعلوم کی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے ایک پیغام روانہ کیا ہے۔ ذرا اس کو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مملکت سعودی عربیہ کے ذریعے تبلیغی جماعت کے خلاف مہم جوئی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے صدر المدرسین شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے تلامذہ میں سے تھے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت قائم کی، جس کے تحت اکابر کی مخلصانہ جد و جہد دینی و عملی اعتبار سے مفید رہی ہے۔ جزوی اختلافات کے باوجود جماعت اپنے مشن پر کام کر رہی ہے۔ کم و بیش تمام عالم میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے۔ اس سے وابستہ افراد اور جماعت کے مجموعی مزاج پر شرک و بدعت اور دہشت گردی کا الزام قطعی بے معنی اور بے بنیاد ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس کی مذمت کرتا ہے اور حکومت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور تبلیغی جماعت کے خلاف اس قسم کی مہم سے اجتناب کرے۔ تو دیکھیے، دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنا فرمان جاری کیا، اور بھی ہمارے اہل حق علماء اس طرح کے جو آج بھی اچھی سوچ اور اچھی ذہنیت رکھنے والے مخلص اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے سعودی کی ظالمانہ حکومت کو بڑی تاکید کے ساتھ نصیحتیں کی ہیں اور نصیحتیں کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ اور نصیحت کرنے کی بات بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ جس جماعت کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے اور جس جماعت کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، اس جماعت کی حقیقت کیا ہے، اس جماعت کی کیفیت کیا ہے، اس کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے، کیا ان لوگوں نے کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ سعودی حکومت نے کیا سمجھا جماعت تبلیغی کو؟ یہ ہے، کیا انہوں نے اس کو ایک فرقہ سمجھ لیا؟ کیا انہوں نے اس کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر سمجھا؟ کیا انہوں نے اس کو پولیٹیکل سمجھا، یا کیا انہوں نے اس کو ایک فرقے میں تبدیل کرنے کا نظریہ اپنایا، یا کیا اس کو انہوں نے عقائد کی درستگی کے خلاف سمجھا؟ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100% جماعت تبلیغ کے عقائد درست ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر کسی جماعت کے کچھ چند افرادوں کے نظریات الگ ہو سکتے ہیں، ان کے خیال و افکار الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر پوری جماعت کو آپ اس طرح سے اگر ٹارگیٹ کریں گے اور پوری جماعت کو بدنام کریں گے تو یہ آپ کا جاہلانہ، بے وقوفانہ اور ظالمانہ رویہ ہے۔ مجموعی اور کلی طور پر آپ پوری جماعت کے اوپر بین نہیں لگا سکتے، اس کو اوپر بندش نہیں لگا سکتے۔ کسی بھی تحریک کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر اگر کچھ افراد ہے، اور جماعت تبلیغی تو اس قدر وسیع ہو چکی ہے، اللہ نے اتنی مقبولیت اس کو دی ہے کہ الحمدللہ آج پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو پہنچایا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے اس کے ذریعے سے
ایسے لوگوں کو اللہ نے تبلیغ کے ذریعے سے اپنا قرب دیا ہے کہ جو اللہ سے دور تھے، قرآن سے دور تھے، سنتوں سے دور تھے، مساجدوں سے دور تھے، مدارسوں سے دور تھے، گویا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اندھیرے میں گزار رہے تھے۔ لیکن جماعت تبلیغی سے جڑنے کے بعد، جماعتوں میں جانے کے بعد، اپنا مال لگانے کے بعد، اپنی جان لگانے کے بعد اور مسجدوں میں نکلنے کے بعد، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اللہ نے انہیں ہدایت دی اور ایسا دامن پکڑا اللہ نے کہ ان کی زندگی کامیاب ہو گئی اور وہ روشنی میں آ گئے۔ ایک ایسی جماعت کے اوپر سعودی عربیہ کی حکومت نے پابندی لگائی جو دور دور تک جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک جس کا فرقہ بندی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقے کی قید و بند نہیں ہے کہ اس میں دیوبندی آ سکتی ہیں یا اہل حدیث آ سکتے ہیں یا فلان آ سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ بھائی نبیوں والا کام ہے، انبیاءوں کا کام ہے، اور سعودی عربیہ نے جس کام کے اوپر پابندی لگائی ہے وہاں سب سے پہلے کام یہ نبیوں نے کیا ہے، یہ نبیوں کا کام تھا، اللہ کے طرف بلانا، لوگوں کو برائیوں سے ہٹانا، برائیوں کے لیے سمجھانا، اچھائیوں کا حکم کرنا اور اچھائی کی طرف لانا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا، یہ صحابہ کا کام تھا، یہ تابعین کا کام تھا۔ یہ لوگ اگر انجام دے رہے ہیں ختم نبوت کے بعد، تو آج ان کے اوپر پابندی لگانا گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو روکنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، جو درس و تدریس کا ان کا کام تھا، اس کو بند کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک معنی کر دین کی اشاعت بند کی گئی ہے وہاں، اور اس سے بڑا ظالمانہ رویہ کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کہ اسی روز جو ہے وہ جماعت تبلیغی کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پوری دنیا سے فلم انڈسٹری کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، اور محفل سجاتے ہیں۔ آپ وہاں مخلوط پڑھائی کا نظم و نسق کر رہے ہیں، آپ وہاں بے پردگی کا نظم و نسق کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہاں کی حکومت، سعودی عربیہ کی حکومت خالص نام چاہتی ہے، مسلمانوں کا، اسلام کا نام باقی رکھنا چاہتی ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ غیر اسلامی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور جو اسلامی چیزیں ہیں ان کو وہ دبا رہے ہیں۔ ظالمانہ رویہ ہے ان کا۔ تو دین کو مٹانا چاہتے ہیں گویا کہ وہ ایک معنی کر دین کی اشاعت کے اوپر پابندی لگانا، گویا کہ اور تو اور سنیے اس کے اوپر ہمارے بہت ہی معزز مکرم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کیا فرماتے ہیں جماعت تبلیغی کے اوپر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء کے بیانات ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، سنتے ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ آخری دور میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا، سینے میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھر دی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائے، اور الحمدللہ چار دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام اس نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے، الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لیے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے۔ بعض لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، فلاں خرابی ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں باتیں ہیں۔ ارے بھائی معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا، تو الحمدللہ فائدے کا عنصر اس میں غالب ہے، اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیکھتے بھی ہیں، خود سیکھتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں تک بات پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ تو عام مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور سورہ عصر کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت مفید اور نہایت ضروری ہے۔ اللہ اب ذرا آپ دیکھیے کہ ایسے اہل حق علماء، ہمارے چوٹی کے علماء اس کے اوپر اپنا تبصرہ کر رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں،
تو ایسی جماعت کے اوپر جو پاک صاف، جن کے دامن دور دور تک کہیں گندے نہیں ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، تو دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ انہیں کسی بھی طرح سے ہدایت دے جو وہاں ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم ہی ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے دین کی اشاعت پر پابندی لگا رہے ہیں، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ بھائی پوری جماعت کے اندر، پوری جماعت کا تو نظریات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، چند افراد اگر آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے نظریات میں اور مسائلی اعتبار سے یا مسلک میں اختلافات ہیں، تو مجموعی طور پر اور کلی طور پر آپ پوری جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ ایک افراد، دو افراد بمشکل تمام، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن آپ وہاں جان بوجھ کر سعودیہ کی حکومت نے یہ کام انجام دیا ہے، اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہاں کی حکومت اب وہاں کیا کرنا چاہ رہی ہے، پورے لاک ڈاؤن، حرمین شریفین کو بند رکھنا، اور اس کے بہانے سے وہاں نہ جانے کیا کیا چیزیں انہوں نے بند رکھی، اسلامی اور غیر اسلامی، نہ جانے کن کن چیزوں کو انہوں نے وہاں بڑھاوا دیا اور ان کا انتظامات کیا ہے۔ یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ انہیں ہدایت دے پروردگار، کہ اللہ انہیں ہدایت سے نواز دے۔ انشاءاللہ اس کا تبصرہ پھر کریں گے۔